ایک دفعہ بڑے بڑے بندے پہ لوگ کہ ایک آدمی ایسا واقعہ ہے کہ سرکار کے پاس آیا، یہودی تھا، غیر مسلم تھا، کہ میں کلمہ اسلام لاؤں گا، آپ میرے ساتھ جو ہے نا آپ کشتی میں مٹی گراؤ۔ تو مدعا یہ ہے کہ ایسا بھی واقعہ ہوا، ریکارڈ میں ہے کہ جب ہاتھ لگایا تو ایسے بھی ریکارڈ میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہاتھ میرا پکڑ ہی لیا آپ نے، تو بس آپ میں یاد رکھنا کہ میں گناہگار ہوں، تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی اعمال میں نہیں ہے، اس کا خیال رہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی آئے، اس انداز سے بھی لوگ آئے۔ تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے اور ڈر نکل جانا چاہیے جب آپ کا صفات پر اعتماد ہو۔ اس لیے ایک آپ کے پاس ریڈیمنگ فیکٹر ہے کہ آپ اس امت سے ہو، اور اعمال کی کوئی بات نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو نا۔ اس لیے اگر یہ بھی نہ مانو تو اعمال جو لوگ پریچ کرتے ہیں نا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، حیات النبی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اعمال گن کے جو ہے نا پھر یہ بڑی مشکل بات ہے، مقصد کی بڑی مشکل بات ہے کہ اعمال گنے جائیں، اعمال تولے جائیں، پھر انکار بھی تولا جائے گا، اور جو درگزر کیا، جو آپ سے سہو ہو گیا، جو غلطیاں ہو گئی، اچانک واقعات ہو گئے، تول کے جو ہے نا پھر آپ کا بخشش کا امکان نہیں ہے، یہ تو کچھ اور حساب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس امت سے پیدا فرمایا تو ادھر سے کوئی مہربانی ہو رہی ہے، وہ خود ہی مہربان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مہربانی کر رہا ہے یہی مہربانی ہے۔ لقد من کتنے نے پڑھے نا آپ؟ ہاں پڑھو، لقد پھر پڑھو، ہاں لقد من لاؤ، اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے، زندگی کا نہیں، آپ کو بینائیاں عطا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں عطا کی ہیں، جتایا نہیں ہے، ہمیشہ عطا کرتا ہے، یہ جتایا کہ میں احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ ان میں نے مبعوث کیا ایسا رسول جو ان کو آیتیں سناتے ہیں اور ان کو تزکیہ کرتے ہیں اور علم و حکمت کی بات بتاتے ہیں اور ان کو تقرب، میرا تقرب عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ ہم کہتے ہیں جی قبول ہے آپ کا احسان، یہ احسانیہ ہے، تو یہ احسان ہے میرا بات سمجھے، اور یہ احسان ہے، اس احسان کو راستہ بتایا، اصل میں یہ راستہ ہے آپ کی بخشش کا، ورنہ اعمال کی بخشش نہیں ہو رہی، اس تعلق کی بخشش۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، ان رحمتی واسعہ علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، تو غضب کا خالق کا تو نہیں ہوتا مخلوق پر، پہلے بتایا۔ تو غضب سے مراد کیا ہے؟ اگر میں انصاف کرنے پہ آ جاؤں تو غضب ہو جائے، لیکن میں انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، رحمت میری وسیع ہے، غضب سے زیادہ ہے، اور رحمت میری تمہارے ہاں مجسم ہو کے آ رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے رحمت تمام جانوں کے لیے رحمت کو بھیجا۔ اگر ساری کائنات کے لیے ماجد شیطان، جس کا اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا، ساری کائنات کے لیے، کافروں مومنوں کے لیے اگر کوئی واحد ہستی ہے جو سب کے لیے بخشش کی دعا کر سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کافروں کے لیے بھی مشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگیں، تو آپ مطلب دعا کر سکتے ہو، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ یہ بات دیکھو کہ حضور پاک کی امت سے ہونے والا کسی مسلمان کو دوزخ کی نوید سنا دے تو یہ شخص جو ہے وہ اپنا امت سے فارغ ہونے کا کوئی امکان ہے۔ جس کا مال ہے وہ فیصلہ کرے گا، جس کی امت ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور جنہوں نے اس کو اس امت سے پیدا فرمایا یہ وہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے اور امت جانے تم کون ہو درمیان بولنے والے۔ موت کے بعد منظر نہیں ہے، موت کے بعد صرف موت ہی ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے ہم یہیں سے مطلب اللہ کے، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا ہے نا، ایسی بات کیا کہتے ہیں اقبال غالب کے شعر، وہ کیا ہے غالب، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، تو یہ ہے بات آپ کے لیے۔
دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے۔ وہ تو ہر قطرہ ساز انل بہر ہے، ہم تو ہیں ہی انہیں کے، وہ تو ہر قطرہ ساز انل بہر ہے، ہم تو ہیں ہی انہیں کے۔ اس لیے یہ آپ کے لیے کبھی اس بات پہ غافل نہ ہونا کہ آپ کا سہارا اور بڑا ہی مہربان اور ہمدرد سہارا اور بڑا ہی شفیق سہارا اور بڑا ہی قوی سہارا آپ کے لیے حضور پاک کی یاد ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ نے نامہ اعمال پر اتنا بھروسہ نہ کرنا، اور اس بات پہ بڑا بھروسہ، اللہ کی رحمت جو اس کی غضب سے وسیع ہے۔ اور اس لیے وہ شخص جو آپ کو کسی اعمال کی دعوت دیتا ہے حضور پاک کے اس کے مقابلے میں، تو پھر ذرا آپ پر عقائد کرو سمتھنگ رانگ سمجھے، اور اگر عشق بھی ہو اور اعمال بھی ہو تو پھر آپ کا حال بہت اچھا ہے، مبارک کے کام۔ آج سے کہتا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگا، عشق سلامت کوئی ہوں۔ ان کا ایمان تو تم مانگا ہی مانگا، اصل میں عشق سلامت۔ اور ایک دفعہ حضور پاک کے پر بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی، آپ نے پوچھا میری بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی آپ کا پیغام سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے صحابہ کرام نے دہرایا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتے پر ایمان لانا، اور اول کتابوں پر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر، جیسے ہے ماں بعد پر، مرنے کے بعد پر، یہ ہم کر ایمان جی ہے جی اس زندگی میں اس زندگی کا خیال رکھنا۔ سب ایمان کی تعریف ہوتی جا رہی تھی، ایک آواز آئی تھی ہم تو یہ سمجھے ایمان بھی آپ پر نثار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہے بات اصل میں کہ ماں باپ جہاں نثار ہے وہاں ایمان بھی آپ ہی کے پر نثار ہے۔ آپ کہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں، بس یہ جو ہے نا آپ کی وابستگی اسی بات پر ہونی چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، بت پرستی کے سوا اور مجھے کام نہیں، یہ ایک بہت بڑے درویش کا اپنا شعر ہے۔ یہ درویش کا نام آپ بتا دوں، خواجہ مولانا شاہ نیاز احمد بریلوی، بڑے جید بندے مشیر علماء آستانے کے مالک، جن کا بے شمار آپ شعر سنتے جاتے ہو، ان کے کلام سے اکثر سنتے رہتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ بزرگوں نے کہ کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، اسلام سے مراد ہے روایت کا میں آدمی نہیں ہوں، تو محبت۔ اس لیے اگر محبت بھی ہو اور شریعت بھی ہو تو پھر یہ آپ کا کام جو ہے نا یہ بن گیا اور مکمل۔ خالی محبت مائنس شریعت اور یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کیونکہ یہ بالکل ہی اچھی بات میں اس لیے نہیں کہتا، پر کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ اور خالی شریعت مائنس محبت یہ بھی کچھ وزن کی بات ہے، شاید وزن میں پوری نہ اترے بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور شیطان اس گمراہی سے پہلے، یہ انکار سے پہلے پورا ابلیس تھا نا، بہت سارے مولم بھی اسے کہتے تھے، ملکوت یہ اپنے کیا کیا نام تھے اس کے، 12 مطلب اللہ کریم جو ہے اس کے جلال سے میں بچ گیا اور وہ انکار کر گیا۔ تو جب تک آپ کے اندر انکار اور کئی باتوں سے ہم گزر جاتے ہیں، کئی حکم نہیں پورے کر سکتے، تو پھر اس لیے بخشش کا خیال رہے ضرور کہ یا رب العالمین احسان فرماؤ کہ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کیا شعر ہے؟ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا۔ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا۔ اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب نے۔ اس بات پہ آج کی بات کا احتساب کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرمائے اور اپنی راہ دکھائے اور اپنی راہ کی رہنمائی حضور پاک ہی کرے۔ اور یہ دعا ہونی چاہیے یا رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جج نہ کرنا، اپنی رحمتوں کے مطابق جج کیا کرنا ہے، رحمت نہیں دکھاؤ کہ جج کیا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب حاضرین کے لیے، جاری باطنی مشکلات کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کوئی بزرگ نصیب ہے ان کو راستے کا مسافر بناؤ، سفر کے مقامات سے آگاہ فرماؤ، اور جن کو کوئی
اور مرشد اللہ تعالیٰ کو مرشد کامل عطا فرمائے تاکہ وہ اس راستے پر چل سکے. یا رب العالمین سب کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما. یا رب العالمین اسلام کی آسان باتیں ہمیں سمجھا دے تاکہ ہم سیدھے سیدھے آپ کے پاس آ جائے خوش ہو کے، تاکہ ہمیں الجھنوں سے بچا، دنیا بھی آسان فرما دے اور دین بھی آسان فرما دے، تاکہ آسان ہم دین سمجھے اور دنیا بھی ہمیں آسان ہی کر دے. کمائیوں پر تو کوئی گزارا نہیں ہوتا، تو اب جو فضل کی بات کر، اور تاکہ ہمارے گزارے ہو جائے اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے لیے بے ضرر ہو جائے، منفعت بخش ہو جائے. تیرے نام کا قافلہ یا رب العالمین.